بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ چند ایک قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ چند چیزیں سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کریں اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 752۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف شریف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ جانور بتکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر سارا واقعہ جو ہے وہ آ کر عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہوں وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہو اور وہ قرآن پاک اٹک کر پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1۔ ایک اجر اس کو ملتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اور دوسرا علماء نے کہا کہ دوسرا اجر اس کو ملتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ سنو، ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے پیش گوئیاں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ بے فائدہ نہیں، جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ہدایت کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ گمراہی میں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت امیز نصیحت ہے، یہ قرآن صراط مستقیم ہے، اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، بار بار پڑھنے کے باوجود بھی اس سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی، اس کے اسرار و رموز کبھی ختم نہیں ہوگے۔ جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا، اور بے ساختہ کہا کہ بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرح ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے قرآن کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر صفحہ نمبر 413۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے ترمذی شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا کہ اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج جو ہے وہ پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے رب اس کو اور زیادہ مزین کر، تو اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور حسن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں
قرآن پاک نہ ہوں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا کے اندر رہ کر آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھ، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعلانیہ قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، پوشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق کے اوپر ہے۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 415۔ تو یہ چند ایک احادیث پاک ہیں، ویسے تو بے شمار احادیث ہیں، تو ہم نے کہا کہ ترجمہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ذہن سازی کر دی جائے اور لوگوں کو قرآن پاک کی فضیلت جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بھی ہم قرآن پاک کی فضیلت ہی کچھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے سننے کے آداب جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے ہم ترجمہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔